کیا ہیں رموز کائنات؟ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس سے 679 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ اس وقت 435 مریض تشویشناک حالت میں پائے جا رہے ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اس وقت 83 مریض وینٹیلیٹرز پہ موجود ہیں۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ آج 468 مریض صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 19,137 ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت 19,739 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ 18,263 مریض ہوم آئسولیشن میں ہیں، 60 مریض آئسولیشن سینٹر میں زیر علاج ہیں اور 1,416 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے پر ملبے سے 5 افراد کی لاشیں باہر نکال لی گئیں، جبکہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لیاری کھڈا مارکیٹ کے قریب زمین بوس ہونے والی عمارت میں رات گئے سے ریسکیو آپریشن کا سلسلہ جاری رہا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ملبے سے 5 افراد کی لاشیں اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 13 زخمیوں کو باہر نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں حکومت نے مختلف دکانوں اور کاروبار کرنے والوں کے لیے اوقات کار میں ترمیم اور تبدیلی کر دی ہے۔ پنجاب میں بیکریز، دودھ اور دہی کی دکانیں ہفتہ بھر جب تک چاہیں کھلی رہ سکتی ہیں، جبکہ چکن اور گوشت کی دکانیں صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی۔ صوبائی کابینہ کی سفارشات کی روشنی میں اوقات میں ترمیم سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق بیکریوں اور ملک شاپس پر تمام SOPs پر عمل کو یقینی بنانا ہوگا۔ خریداری کے لیے آنے والوں کے لیے ماسک پہننا بھی لازم ہوگا۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ حکومت رواں ماہ میں 1000 ICU بیڈز یقینی بنائے گی۔ صوبوں کے ساتھ مل کر صحت کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے۔ ایک ہفتے میں 250 وینٹیلیٹرز صوبوں کو فراہم کیے گئے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ صحت کے نظام میں بہتری سے متعلق صوبوں کے ساتھ تعاون کرنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,03,671 تک پہنچ چکی ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے امریکی شہری سینتھیا ڈی ریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر پولیس کی جانب سے جواب داخل نہ کرانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ نوٹس جاری کر کے 12 جون کو جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جج عابدہ سجاد نے شہری وقاص عباسی کی مقدمہ اندراج کی درخواست پر اہم سماعت کی تو عدالتی نوٹس کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، جس پر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے 12 جون کے لیے پولیس کو دوبارہ نوٹس جاری کر کے تحریری جواب طلب کر لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت اور عوام کو درپیش مشکلات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ حکومت پیٹرولیم کمپنیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر فوری طور پہ کوئی نہ کوئی حل نکالے، عوام کو سزا نہ دی جائے۔ پیٹرولیم کے شعبے کے ساتھ ڈالر، معیشت اور گیس کے شعبے والی سنگین غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی کمی کے باوجود حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے رہی۔
عوام حیران ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں منفی میں جا چکی ہیں لیکن پاکستان میں تیل نایاب ہو چکا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کے سبب ایک دوسرے سے فاصلے پر رہنے کی ضرورت کے دوران پیٹرول کی قلت کی ہر جگہ عوام کی ہجوم لگا دیے ہیں۔ حکومت کی بد انتظامی اور نااہلی کا طوطا سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پرائیویٹ کمپنیوں کو تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو دینے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی کا فائدہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو منتقل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی اپوزیشن پر کڑی تنقید سامنے آ گئی۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ چینی کمیشن رپورٹ پر کارروائی کے حکم کے بعد آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن چیخ رہی ہے۔ متحدہ اپوزیشن ایک طرف کرپشن کی ABC فر بول رہی ہے۔ ان کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا تھا آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے شوگر سکینڈل کے اوپر سب سے پہلے تحقیقاتی کمیشن بنا کے رپورٹ منظر عام پر لے کر آئے، پھر اس کے بعد اس کا فرانسک آڈٹ کروایا۔ اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کل منظوری دے دی ہے کہ 90 دنوں کے اندر تمام قومی ادارے جس میں نیب بھی شامل ہے، اسٹیٹ بینک بھی شامل ہے، FPR بھی شامل ہے، SCCP بھی شامل ہے، CCP بھی شامل ہے، ان تمام کو آرڈر کیا کہ 90 دنوں کے اندر شوگر سکینڈل کے اندر جتنے ملوث لوگ ہیں ساروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ پوری پاکستانی قوم وزیر اعظم صاحب کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دوسری طرف متحدہ اپوزیشن ہے، آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، وہ اس کے اوپر چیخ چلا رہی ہے۔ کیوں کہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اور متحدہ اپوزیشن کرپشن کی ABC کے بھی یہ استاد ہیں اور احتساب سے بچنے کے لیے APC کے بھی یہ بڑے ماہر اور بڑے سور اور گر جاننے والے ہیں۔ ایک طرف یہ کرپشن کی ABC فر بولتے ہیں اور دوسری طرف یہ احتساب سے بچنے کے لیے APC آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنے کے بھی جناب یہ پہاڑا پڑنے کے بڑے ماہر ہیں۔ تو جناب میری متحدہ اپوزیشن سے گزارش ہے جتنی مرضی APC منعقد کر لیں، آپ کی کرپشن کی ABC اور آپ کی احتساب سے بچنے کی APC دونوں انشاءاللہ ناکام اور نامراد ہوں گی، اور پاکستان کی عوام وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے جذبے کو سلام پیش کرے گی کہ جو آپ لوگوں کے خلاف احتساب کرنے کے حوالے سے بالکل امپارشل اور نیوٹرل ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے وزیر اعظم کے بیان سے متعلق بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے بیان کو مکمل طور پر توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم جھوٹے اور من گھڑت بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے حقائق کو مکمل طور پر مسخ کرنے پر مبنی بھارت کے بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ گھنونی کوشش ناقابل مذمت ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کا 5 جون 2020 کا بیان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی اور کشمیریوں کے خلاف جاری جرائم سے عالمی برادری کو توجہ ہٹانے کی مہم کی کوشش کا حصہ نظر آتا ہے۔ عائشہ فاروقی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا ہے جس میں سرحد پار سے ہمارے لوگوں کے خلاف کی جانے والی دہشت گردی شامل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ناروال سپورٹ سٹی کیس میں لیگی رہنما احسن اقبال کے خلاف انکوائری کی انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ نیب نے پیشرفت رپورٹ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جمع کروا دی۔ احتساب عدالت میں ناروال سپورٹس سٹی کیس کی اہم سماعت ہوئی۔ جج محمد بشیر نے نیب سے استفسار کیا کہ بتائیں کہ ریفرنس دائر کرنا ہے یا کیس خارج کر دیں۔ نیب نے پیشرفت رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ کرونا کا باعث تحقیقات میں دیر ہو رہی ہے، تحقیقات مکمل ہوتے ہی ریفرنس دائر کر دیا جائے گا۔ احسن اقبال روسٹرم پر آئے اور کہا کہ نیب میڈیا پر کردار کشی کر رہا ہے، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ میڈیا کی باتوں کا جواب باہر جا کر میڈیا پر ہی دیا جائے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 26 جون تک کے لیے ملتوی کر دی۔
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی کشمیری نوجوان کے خلاف ظالمانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. ضلع شوپیاں میں مزید 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 9 ہو چکی ہے. مقبوضہ وادی میں بھارت کا ظلم نہ تھم سکا. ضلع شوپیاں کے علاقے پنجوارہ میں مزید 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. قابض فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی شروع کر دی. ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں نے بھرپور قسم کا احتجاج کیا. حریت کانفرنس نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ فوری طور پر وادی میں خون خرابے کو رکوائے. حریت رہنما اشرف صحرائی نے کہا کہ یہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی حل کیا جائے. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت پنجاب نے سروسز ہسپتال میں ڈاکٹر سلیمان علی افتخار کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے بروقت طبی امداد نہ ملنے کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات جاری کر دیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن بیرسٹر نبیل احمد اوان سروسز ہسپتال میں ڈاکٹر کی ہلاکت کی مکمل تحقیقات کر کے خصوصی طور پر رپورٹ پیش کریں. غفلت ثابت ہونے پر ذمہ داران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی. خبریں اور بھی ہیں، حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.